ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے۔ ماں باپ کو بیٹی سے پیار ہوتا ہے، بیٹی کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ایک شرعی ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹی اور ماں باپ کے درمیان رکھ دی ہے۔ اس کا شریعت سے ثبوت بھی ملتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی اور ان کو نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ دین کی خاطر جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا کسی دوسرے نے نہیں اٹھائیں۔ ان کے خاوند ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر وہ ان کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ چلی تو جب کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے آ کر ان کی سواری پر ایسا وار کیا کہ وہ اپنی سواری کے اوپر سے نیچے زمین پر آ گری۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی، بلکہ اس وقت وہ حاملہ تھیں تو حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اب اتنی شدید تکلیف کی حالت میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ عورتیں اچھی طرح اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایبارشن کے بعد 400 میل کا سفر، اور وہ بھی سواری پر یا پیدل، گرمی میں پانی نہیں، سہولیات زندگی نہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا۔ اسی لیے بقیہ پوری زندگی ان کو لو بیک پین محسوس ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر بہت تکالیف دی گئی۔ ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر ان کے خاوند کافروں کی طرف سے آئے تو وہ گرفتار ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کفار کے جو لوگ قید ہو کر آئے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی، ان سے فدیہ لے لینا چاہیے اور ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ جب یہ بات باہر نکلی تو ان کے جتنے رشتہ دار تھے انہوں نے پیسے بھجوانے شروع کیے تاکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ میرے خاوند بھی گرفتار ہو کے آئے، تو ان کے پاس ایک ہار تھا جو نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا، اور انہوں نے اس ہار کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو شادی کے وقت دیا تھا۔ اب وہ شادی کا گفٹ تھا، ویڈنگ گفٹ تھا جو والدین کی طرف سے ان کو ملا۔ ان کے پاس صرف وہی ہار تھا۔ انہوں نے سوچا میں اپنے خاوند کو آزاد کروانے کے لیے یہ ہار بھیج دیتی ہوں۔ چنانچہ جب وہ ہار نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں آیا، اللہ کے محبوب نے پہچان لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے جب روتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہار کو دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کی تکلیفیں یاد آئیں جو اس نے اپنے دین کی خاطر اٹھائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹی سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بیٹی کا ہار اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی ان کو ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ان کے خاوند کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی اس تجویز پر نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے خاوند کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب وہ تشریف لایا کرتی تھیں تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ تشریف لائیں، نبی علیہ السلام نے استقبال فرمایا تو انہوں نے اپنی چادر میں سے آدھی روٹی نکال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ یہ روٹی کیسے لائی؟ عرض کیا، اللہ کے نبی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کچھ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائی تو گھر کے ہر فرد کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی، لیکن میرے حصے میں جو روٹی آئی جب میں نے اسے کھانا شروع کیا تو کچھ روٹی کھانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ آپ خود تو کھانا کھا رہی ہو، معلوم نہیں کہ آپ کے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
जिस्म मुबारक में कोई खाना गया है या नहीं गया। जैसे ये ख्याल आया, ए अल्लाह के नबी, मैंने उस आधी रोटी को अपनी चादर में बांधा और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, आप मेरी तरफ से हदिया कबूल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी बेटी हर एक को नसीब फरमाए। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहि सलाम ने उसका एक लुकमा लिया और उसको तोड़कर अपने मुंह में डाला और फरमाया, फातिमा, कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आज 3 दिन गुजर गए, मेरे मुंह में रोटी का कोई लुकमा भी नहीं गया। इससे अंदाजा लगाइए कि बाप और बेटी को आपस में किस कदर मोहब्बत होती है। आज के दौर में अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो जब शादी का वक्त होता है किसी बच्ची का, रुखसती का, उस वक्त अंदाजा लगाया कीजिए कि उसका बाप भी रो रहा होता है, माँ भी रो रही होती है। अब ये माँ बाप क्यों रो रहे हैं? जो इनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी वो तो ये लड़की को दे चुके, अपने सर से बोझ उतार चुके। इनको तो खुश होना चाहिए कि हमने फर्ज निभा दिया, मगर नहीं, वो खड़े रो रहे होते हैं। किस लिए? कि उनको पता होता है हमने इस बेटी को इतनी मोहब्बतों से पाला, अब ये दूसरे घर जा रही है, पता नहीं वो लोग इसके साथ कैसा मामला करें, लिहाजा उनकी आंखों से रिमझिम आंसू बरस रहे होते हैं। तो ये मोहब्बतें अल्लाह ताला ने ही बनाई हैं। शरीयत कहती है कि जब इस मोहब्बत की वजह से बेटी अपने माँ बाप से अपने दुनिया के छोटे छोटे मुतालबे मनवा लेती है, तो फिर वो दीन की बात क्यों नहीं मनवा सकती। लिहाजा आज भी देखा गया अपने कपड़े जूती के मामले में, पहनने ओढ़ने के मामले में, बच्ची अब्बू को जो कह देती है बाप को कर देता है, माँ को जो कह देती है माँ वो मान लेती है। तो अगर ये दुनिया की मामलात को माँ बाप से मनवा लेती है तो फिर शरीयत को सामने क्यों नहीं रखती कि अपने माँ बाप को दीन की तरफ मुतवज्जे करे। आज आसानी से बच्चियां ये कह देती हैं मेरी अब्बू नमाज नहीं पढ़ते। क्या नमाज के वक्त आपने कभी मुसल्ला बिछाया, पानी भरा, अब्बू की खिदमत में आकर कहा कि अब्बू नमाज का वक्त हो गया है, मैं पानी भर चुकी हूँ, आपको वुजू करवाती हूँ, अब्बा जी आप वुजू करके नमाज पढ़ लीजिए। और अगर अब्बा जी कहते हैं कि अभी नहीं पढ़ता, तो क्या किसी बच्ची ने अपने अब्बू के पांव पकड़े, अब्बू जी मैं आपके पांव पकड़ रही हूँ, अल्लाह के हुक्म को न तोड़िए, इसके तोड़ने से हमारे घर में बेबरकती होगी, हमारे घर पर अल्लाह ताला के जो है लानतें बरसेंगी और अल्लाह घर के अंदर जो है बेबरकती आएगी। अगर कोई बच्ची इस तरह फरियाद करे, अपने बाप के सामने मिन्नत इबादत करे, कौन बाप है कि जो फिर नमाज नहीं पढ़ेगा या शरीयत के ऊपर अमल नहीं करेगा। तो शरीयत ये कहती है कि जो बेटी इस मोहब्बत के ताल्लुक को इस्तेमाल करके दुनिया के सारे काम निकलवा लेती है तो वो दीन का काम क्यों नहीं निकालती। लिहाजा उसे चाहिए कि वो भी अपने करीब में माँ बाप को अपने दीन की तरफ मुतवज्जे करती रहे।